فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم ولولا ان تصیبہم مصیبہ، اور اگر ان کو پہنچتی کوئی بھی مصیبت بما قدمت ایدیہم، اس وجہ سے کہ جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، فیقولوا، پھر وہ کہتے ربنا، ہمارے پروردگار، لولا ارسلت الینا رسولا، کیوں نہیں تو نے ہماری طرف کسی رسول کو مبعوث کیا، فنتبع آیاتک، ہم تو تیری آیات کی پیروی کرتے، ونکون من المؤمنین، اور ہم مومنوں میں سے ہو جاتے۔ فلما جاءہم الحق، پس جب ان کے پاس حق آ گیا، من عندنا، ہماری طرف سے، قالوا، انہوں نے کہا، لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، کیوں نہیں اس کو دی گئی وہ چیزیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھیں۔ اولم یکفروا، کیا انہوں نے انکار نہیں کیا، بما اوتی موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا، من قبل، اس سے پہلے۔ قالوا، انہوں نے کہا تھا، سحران تظاہرا، یہ دو جادوگر ظاہر ہوئے ہیں۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا تھا، انا بکل کافرون، ہم تمام چیزوں کا انکار کرنے والے ہیں۔ کل کہہ دیجئے، فأتوا بکتاب من عند اللہ، تم لاؤ کو لکھی ہوئی بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہوا جو اہدی منہما، اس سے زیادہ ہدایت والی ہو، اتبعہ، میں اس کی پیروی کر لیتا ہوں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فإن لم يستجیبوا لک، پس اگر وہ جواب نہ دے پائیں آپ کو، فاعلم، تو پھر آپ جان لیں، انما یتبعون اہواءہم، کہ بے شک یہ صرف اپنی خواہشات کی ہی پیروی کر رہے ہیں۔ ومن اضل، اور کون ہے بڑا گمراہ، ممن، اس شخص سے، اتبع ہواہ، جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، بغیر ہدی من اللہ، بغیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یہدی القوم الظالمین، ظلم کرنے والی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ یہ سارے معاملات آپ ان کو بتا رہے ہیں، اور یہ بات اس حد تک واضح ہے کہ نہ آپ وہاں موجود تھے اور نہ اس وقت آپ پیدا ہوئے تھے، تو یہ ایک بہت کھلی نشانی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ اور اگر اس کے باوجود یہ نہیں مانتے تو ایک اور طرز سے ان کو مزید سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر ان پر کوئی آفت، کو مصیبت، کو عذاب آ جاتا نا رسول آنے سے پہلے، تو پھر انہوں نے یہ کہنا تھا، ربنا لولا ارسلت الینا رسول، اللہ رسول تو بھیجا نہیں ہے، عذاب بھیج دیا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے کہ ہم کسی بھی قوم پہ ہلاک نہیں کرتے یا عذاب نہیں دیتے مگر اس سے پہلے ہم پیغام بھیجنے والا رسول ان تک بھیج دیتے ہیں، وہ ان کو اللہ تعالیٰ کے احکامات سے باخبر کر دیتا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر وہ انکار کرتے ہیں اور نافرمانی کے اوپر اصرار کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا ہے۔ تو مکے کے اندر کوئی خاص رسول نہیں بھیجا گیا تھا، جبکہ مکے کے اندر رسول آتے تھے حج کے لیے، بیت اللہ کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے، لیکن مکے کے اندر ہی مبعوث ہو ایسا نہیں تھا۔ جناب اسماعیل علیہ السلام ان کی آل اولاد یہاں تھی، اور وہاں سے ایک رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری رسول ہے ان کو مبعوث کیا گیا۔ تو فرمایا کہ اگر ایسا ہوتا کہ رسول آنے سے پہلے عذاب آ جاتا تو یہ کہتے، اللہ رسول کیوں نہیں بھیجا تھا، ہم نے تو تیری آیتوں کی پیروی کرنی تھی، ہم تو انتظار میں بیٹھے ہوئے کہ تیرا حکم آئے اور ہم مانیں، تیرا رسول آئے اور ہم اس کے اوپر ایمان لے آئیں۔ فلما جاءہم الحق، پس جب ان کے پاس حق آ گیا، یعنی رسول آ گئے، آیات الہی بھی آ گئیں، اللہ تعالیٰ نے احکامات ان تک پہنچا دیے رسولوں کے ذریعے، پھر انہوں نے کیا کیا، ایک اور اعتراض کر دیا، لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، اچھا اگر آپ بھی رسول ہو تو جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو معجزے دیے گئے تھے آپ کو کیوں نہیں دیے گئے، یعنی ہر نبی کو ایک ہی معجزہ دیا جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارا پابند ہے کہ اگر وہ ایسے کرے گا تو پھر ہم مانیں گے۔ یاد رکھیں، اللہ کے اوپر شرط نہ لگائیں کہ اللہ اگر ایسے کر دے گا تو ہم ایسے کر دیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے
ایمان یہ ہے کہ اسی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا، وہ جس کو چاہے جو چاہے معجزہ عطا کر دے، ٹھیک ہے۔ جس طرح آج کل بعض عیسائی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر کو یہ معجزے دیے گئے ہیں، تمہارے پیغمبر کو کیا معجزے دیے گئے ہیں۔ اگر اس طرح سے اگر آپ کمپیریزن کریں گے کہ ایک معجزہ جو دیا گیا ہے یہی اس کو دیا جائے گا تو پھر ہم مانیں گے، تو کسی ایک نبی کا دوسرے نبی کے ساتھ اس طرح سے معجزات ملنے والے نہیں ہیں، جبکہ سارے نبی کیا ہیں؟ آمن الرسول، اس کے اندر یہ سارا ذکر کیا گیا، ہم تو تمام رسولوں کو ماننے والے ہیں۔ تو پھر اس طرح سے تو صرف یہی وجہ ہے کہ وہ صرف اپنی قوم کے رسول کو مانتے ہیں، دوسرے انہی بنی اسرائیل میں سے مبعوث جو کیے گئے رسول ہیں ان کے اوپر وہ تہمتیں بھی لگاتے ہیں اور ایسے ایسے الزام لگاتے ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ شخص بھی مومن ہے کہ جو انبیاء کے بارے میں ایسی زبان کھولتا ہے۔ یہ ایک اسلام ہی ہے جس نے تمام انبیاء کے بارے میں وہی طریقہ اور وہی عقیدہ رکھا ہے جو قرآن پاک میں اور جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا کہ تمام کے اوپر ایمان ہوگا، کسی کی بے حرمتی اور ادنا سی بھی گستاخی یہ جائز اور روا نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ پھر اور جس نے اعتراض کرنا ہوتا ہے وہ کیا مانے گا؟ اس کے لیے 100 بہانے موجود ہیں، وہ ایک چھوڑ کے دوسرا، دوسرا چھوڑ کے تیسرا۔ تو کہنے لگے کہ اس طرح دیا جائے نا جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے گئے تھے کہ عصا ان کا اور ہاتھ ان کا، یہ تو اس طرح پھر ہم ایمان لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت بھی ہم معجزے دیے تھے نا، تمہارے جیسے انسان موجود تھے۔ اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، اس وقت کیا کیا تھا؟ اتنے واضح معجزات دیکھ کے مان لیا تھا لوگوں نے؟ نہیں مانا تھا، انکار کیا تھا، لوگوں نے استہزاء کیا تھا اور کہا تھا سحران تظاہرا، یہ جادوگر ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کہتے تھے نا کہ ساحر ہے معاذ اللہ، یہ جادوگر ہے جو اس کی بات سنتا ہے کلام، ٹھیک ہے، اس کے قریب نہیں جانا، جو اس کی کلام سن لیتا ہے وہ اس کے جادو کا شکار ہو جاتا ہے اور پھر وہ اس کو جو مرضی کر لو وہ کبھی بھی واپس آنے والا نہیں ہوتا ہے۔ تو انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی وہی تہمتیں لگائیں، وقالوا انا بکل کافرون، جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے معجزات دکھائے اور انہوں نے کہا ہم نہیں مانیں گے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے جب معجزہ دکھائے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پہنچائے تو یہی بات وہی کہے گی کہ یہ جادوگر ہے اور ہم اس کی بات کو ماننے والے نہیں ہیں۔ قل فأتوا بکتاب من عند اللہ هو اہدی منہما، تو آگے فرمایا کہ چلو اگر تم اس وحی کو نہیں مانتے ہو نا، تمہارے پاس کو اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہدایت یافتہ کو صحیفہ کو کتاب کو لکھی ہوئی بات پڑھی ہے تو لے آؤ، ہم اس کو مان لیتے ہیں۔ دیکھیں مومن کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے جو بھی حکم ہے، جو احکام ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لے آؤ، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ ادھر ادھر چھوٹا بڑا نیک بد، فلاں ایسے کرتا تھا فلاں ایسے کرتا تھا، یہ ساری خواہشات کی پیروی ہے جو مومن کا نظریہ نہیں ہوتا۔ ورنہ اگر لے آؤ تمہارے پاس ایسی چیز تو میں مان لیتا ہوں، اور اگر ایسا نہیں ہے فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اگر وہ جواب نہ دے پائیں تو فَعْلَمْ، پھر جان لو انما يتبعون اهواهم، یہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، اور جب خواہشات کی جو شخص پیروی کرتا ہے وہ شخص ہدایت کی طرف کیسے آ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، ابلیس پھر اس کے اوپر حاوی ہوتا ہے، جو اس کو جس طرح کہ یہ ایک معجزہ نبیوں کو دیکھنے کے باوجود اب ہم بیٹھے ہیں نا، ہم تصور ہی نہیں کر سکتے یار نبی موجود ہو اور نبی کے سامنے نبی کی مخالفت، اگرچہ ہوتے تو بہرحال اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ کیا ہوتا، بہرحال اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ نے ہمیں دین کی اور اسلام کی نعمت دے رکھی ہے۔ لیکن اس وقت کیا کہ نبی کو سامنے دیکھ کے ان کے منہ سے ان کی زبان سے آیات الہی سن کے کیا کر رہے ہیں؟ انکار کر رہے ہیں اور کفر کر رہے ہیں، اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے، اپنی ان برائیوں کی وجہ سے کہ ہم نے یہ کریں گے اور اس کے بعد دوسرے کے بعد تیسرا چوتھا بہانہ بناتے ہوئے پیغمبر کی ہر آیت کا استہزاء اور مذاق اڑاتے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن اضل ممن اتبع ہواہ، دنیا میں بڑے بڑے گمراہ ہیں اور ان بڑے بڑے گمراہوں میں سے ایک شخص وہ ہے کہ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے بغیر ہدی من اللہ، بغیر اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے، یعنی خواہشیں تابع ہیں کس کے؟ شریعت کے۔ جتنے بھی لوگ گمراہ ہوئے ہیں مثلا معتزلہ قدریہ تھے، اور آج کل بھی دیکھ لیں ایک اب کیا نام اس کا لیا جائے اویئرنیس کے لیے سمجھ لیں، اور کویس نامی شخص ہے وہ سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہوا ہے، اسی طرح ایک دو اور بڑے بڑے فلاسفر جن کو آج لوگ سن رہے ہیں، اس کے بعد ان کا تو دماغ گھما ہوا ہے اور سننے والوں کا بھی گھوم جاتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ پہلے دین کی طرف نہیں ہوتے، خود ملحد ہوتے ہیں، ملحد ہونے کے بعد جب ان کو کچھ دین کی کچھ نہ کچھ موجود ہوتی ہے رمق، جب ان کو کچھ دین کو کوئی پہلو نظر آتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ چیز، اور پھر وہ ایک طرف دین کی طرف پلٹنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی فیلڈ کو چھوڑ کے، اور وہ اس فیلڈ کو سمجھتے ہیں کہ یہی ہماری اصل فیلڈ بن گئی ہے، جبکہ وہ پوری طرح نہ اصول دین سے واقف ہوتے ہیں نہ تعلیمات دین سے واقف ہوتے ہیں۔ پھر وہ انہی کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، جب انہی کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں تو پھر اس کے پیچھے ان کی وہ خواہشات ہوتی ہیں، وہ ان کے سارے وہ اصول اور رول ہوتے ہیں جس کی بنیاد پہ پھر وہ دین کے اندر اضافہ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پھر وہ ایسا فلسفہ پیش کریں گے کہ وہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہوتا۔ اب اس نے کہا جی 20 جو ہے نا 20 جنوری
اس کو عذاب آنے والا ہے، اور لاہور کے اندر امام مہدی بیٹھا ہوا ہے۔ اس وقت ضروری ہے کہ جو آرمی چیف ہے، چیف جسٹس ہے، اسی طرح عدلیہ ہے اور بڑے بڑے عہدیدار ہیں، فوراً جا کے اس کی بیعت کر لیں۔ مجھے اللہ کی طرف سے آرڈر موصول ہو گیا ہے کہ اگر اس کی بیعت نہیں کریں گے تو یہ سارے کے سارے مارے جائیں گے۔ اور اس کے بعد پھر اس نے کہا مجھے دوسرا آرڈر بھی موصول ہو گیا کہ انہوں نے بیعت نہیں کرنی، اب یہ بیعت نہیں کریں گے تو ہم نے عذاب کا فیصلہ کنفرم کر دیا۔ اب وہ کس بنیاد پہ؟ وہ ایک دو حدیثیں بھی کوٹ کرتا ہے۔ اب ان حدیثوں کا یہ مطلب ہی نہیں ہے بالکل، اور ان حدیثوں کو دیکھا جائے گا تو وہ 60 ہجری کے بعد سے، ٹھیک ہے، ان کا نظر آ رہا تھا کہ بھی قیامت صبح آ گئی ہے، قیامت صبح آ گئی ہے، یعنی ان آثار اور نشانیاں، لیکن وہ کب آئے گی وہ تو اللہ جانتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب دین کے ساتھ تھوڑی سی اپنی خواہشات کی آمیزش کریں گے نا، میرا من میرا نظریہ، تو پھر گمراہی ہوں گے۔ جس طرح ایک بہت بڑا نام علی مرزا کا آپ دیکھ لیں، وہ کیا ہے؟ اب صحابہ کرام کے بارے میں اس کا ایک نظریہ، اپنی سوچ ہے، اب وہ حدیث آ جائیں گی لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، لیکن اپنے مطلب کی جو بات ہے اس کو وہ توڑ مروڑ کے کیش کروانا جانتا ہے اور بولنا جانتا ہے، اور نظریہ یہ بن گیا ہے کہ جتنے فالوور زیادہ ہیں، جس کو دیکھنے والے زیادہ ہیں، وہ حق پر ہے۔ اب یہ نظریہ اگر دیکھا جائے تو معاذ اللہ پھر پیغمبروں میں سے تو کوئی بھی حق پہ نظر نہیں آئے گا۔ پیغمبروں کا تو سب سے زیادہ انکار کیا گیا تھا، ان کو تو ماننے والا کوئی نہیں تھا، ان کا تو سزا اور ٹٹا اڑایا گیا تھا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کا تعلق خواہشات کے ساتھ ہے، اور خواہشات دلیل کے مقابلے میں کوئی دلیل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے جو حق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کی صورت میں ہے، چاہے اس کو ماننے والا ایک ہی ہو۔ قرب قیامت ایک بچے گا نا تو دنیا قائم رہے گی، وہ ایک بھی جائے گا تو پھر قیامت آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس حق کو تلاش کرنے کی کوشش کریں، وہ حق قرآن و سنت کی صورت میں موجود ہے، دوسرا ہو ہی نہیں سکتا ہے، دوسرا ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کا فلسفہ، کسی کی کوئی سوچ وہ حق پر مبنی ہو قرآن و حدیث کے مقابلے میں۔ جس طرح یہ کہا گیا کہ ومن اضل ممن اتبع ہواہ، قرآن پڑھتے ہوئے بھی لوگ اپنی خواہشات میں اس کو داخل کر دیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ جس طرح قرآن پاک کے بارے میں کہا نا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ اس قرآن کے ذریعے بہت ساروں کو ہدایت دیتا ہے اور بہت سارے کیا ہو جاتے ہیں؟ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ جب سنت کو چھوڑ دیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ چھوڑ دیں گے، صحابہ کرام کے طرز عمل کو چھوڑ دیں گے، اور اس کے بعد تبع تابعین ان کے طرز عمل کو چھوڑ دیں گے اور اپنی خواہشات کو بیچ میں لائیں گے، تو پھر صاحب ذرا گمراہی ہی گمراہی ہوگی۔ تو بغیر ہدی من اللہ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، پھر جو شخص ظلم کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتے۔ اللہ کریم ہمیں حق کا فہم اور اس کے اوپر استقامت نصیب فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔